يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل، فذلك من سنتي ومن أحب سنتي كان معي في الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحدث قوم بدعة إلا نزع عنه الله السنة ثم لا يعودها إلى يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمسك بسنة خير من إحداث بدعة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاث: ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بريء أو كما قال. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. گرامی قدر سامعین محترم، عزیزان گرامی، آج 8 ربیع الاول سن 1446 ہجری ہے۔ ربیع الاول کی نسبت دو جہاں کے سردار سید الاولین والآخرین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔
کا معنی بہار اور ربیع الاول کا معنی پہلی بہار۔ اللہ نے اس مبارک مہینے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بہاریں عطا فرمائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی بہار، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت کی بہار، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی بہار، پھر حضور کی تعلیمات کی بہار، قرآن کے نزول کی بہار، یہ ساری بہاریں ان کا آغاز ربیع الاول سے ہوا۔ اس لیے اس مہینے کی نسبت ہمارے آقا کے ساتھ ہے، لیکن ہمیں اس مہینے کی اس نسبت میں کیا پیغام ہے، اس پیغام کو دیکھنا ہے۔ وہ پیغام ہے اطاعت رسول کا۔ یاد رکھو، حضور کی محبت ذریعہ نجات ہے، اور حضور کا بغض ذریعہ ہلاکت ہے۔ جو بال کے برابر بھی حضور سے بغض رکھتا ہے، حضور تو حضور ہے، حضور کے متعلقین سے بغض رکھتا ہے، وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا کہ اگر کوئی اللہ کے نبی کے بال کی توہین کر دے وہ بھی کافر ہے۔ حضور کو جو چیزیں پسند تھی ان میں سے کسی ایک چیز کو ناپسند کیا، یہ جانتے ہوئے کہ حضور کو پسند ہے، ایمان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کو سبزیوں میں کدو، لوکی کا سالن پسند تھا۔ جب سے مجھے پتہ چلا تو میں بھی کدو کے سالن سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کدو کو شوربے میں تلاش کر کر کے اس تناول فرما رہے تھے۔ اس پر امام ابو یوسف نے فرمایا جو کدو کی توہین کرے، کدو سے نفرت کرے، طبعی طور پر نہیں، اختیاری طور پر جو کدو کی سبزی سے نفرت کرے یہ جان کر کہ وہ حضور کی پسندیدہ سبزی ہے، وہ بھی اسلام سے خارج ہو جاتا۔ ہمیں محبت رسول کا حکم ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، محبت مقصود ہے، مطلوب نہیں۔ مقصود اور مطلوب میں فرق ہوتا ہے۔ محبت مقصود ہے اور اطاعت مطلوب ہے۔ حضور سے محبت اس لیے کرنی ہے کہ محب محبوب کی اطاعت کرتا ہے، محب محبوب کی فرما برداری کرتا ہے، محب محبوب کی بات مانتا ہے، محب محبوب کی رضا کا خیال کرتا ہے۔ اطاعت یا محبت سے ہوتی ہے، یہ ڈنڈے کے زور پر ہوتی ہے۔ حکومت کی لوگ بات مانتے ہیں ڈنڈے کی وجہ سے، ماں باپ کی مانتے ہیں، پیر و مرشد کی مانتے ہیں، یار اور دوست کی مانتے ہیں محبت کی وجہ سے۔ شاگرد استاد کا فرما بردار اور خادم ہے محبت کی وجہ سے، مرید اپنے مرشد کا وفادار اور خادم ہے محبت کی وجہ سے۔
ڈنڈا جب تک ہوتا ہے اطاعت ہوتی ہے، لیکن محبت ایک ایسی چیز ہے کہ محبت کی وجہ سے آدمی کٹ تو داتا ہے لیکن محبوب کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں حکم ہے اللہ سے محبت کرو، اللہ کے رسول سے محبت کرو تاکہ اطاعت پیدا ہو۔ تعصِ الإلہ وتظہر حبہ لعمری ان ھذا لبدیع۔ ایک طرف تو دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، پھر تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ کیوں؟ ان المحب لمن يحب مطیع، محب تو محبوب کا اطاعت گزار اور فرما بردار ہوتا ہے۔ ان المحب لمن يحب مطیع، اگر اس محبت سچی ہے تو اطاعت ہے، فرما برداری ہے۔ آج جو مطلوب ہے ہم نے اس کو چھوڑ دیا، خالی محبت کے دعوے ہیں، غلام ہیں رسول کے، غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول قبول ہے۔ جو نہ ہو محبت رسول تو زندگی بھی فضول ہے۔ درست باتیں ہیں ساری، لیکن ہم نے محبت کو مطلوب بنایا۔ محبت مقصود ہے، اطاعت مطلوب ہے۔ ابھی محبت کم ہے، محبت اتنی بڑھاؤ کہ نبی کے غلام بن جاؤ، نبی کے اطاعت گزار بن جاؤ، اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنانے والے بن جاؤ، حضور کے کہنے پہ کرنے والے بن جاؤ، حضور کے روکنے پہ رکنے والے بن جاؤ، حضور کی چاہت پر اپنے آپ کو ڈھالنے والے بن جاؤ، اللہ کے نبی کی نفرت پر اپنے آپ کو بچانے والے بن جاؤ۔ یہ مطلوب ہے۔ دو صحابی ہیں، ان کا جھگڑا ہو گیا۔ جہاں انسان رہتے ہیں وہاں جھگڑے ہوتے ہیں۔ جھگڑا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جھگڑوں کو بڑھانا برا ہے۔ جھگڑوں کے ساتھ اللہ کے حکموں کو توڑنا بڑا ہے۔ جھگڑا ہو گیا پانی کی ایک نالی پر، ایک فریق حضور کے پھوپھی کے بیٹے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ تھے، دوسرا ایک انصاری صحابی تھا۔ پانی کا نالا آ رہا تھا، حضرت زبیر کی زمین پانی کے نالے کے اوپر تھی، انصاری کی زمین حضرت زبیر کی زمین کے بعد تھی۔ جھگڑا یہ پیدا ہوا، یہ انصاری کہتے تھے کہ پہلے پانی میری زمین کو لگے گا، حضرت زبیر یہ فرماتے تھے کہ پہلا پانی میرا حق ہے، میری زمین کے بیچ سے یہ نالا گزر رہا ہے۔ جھگڑا ہوا، فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا۔ فرمایا زبیر، تم اپنا کھیت گھٹنے تک، ٹخنے تک، گھٹنا نہیں ٹخنے تک پہلے سیلاب کر لیا کرو، پھر اپنے بھائی کے لیے پانی چھوڑ دیا کرو۔ یہ اصولی فیصلہ تھا، قانونی فیصلہ تھا۔ جس کی زمین پہلے ہے وہ پانی پہلے لے گا، جس کی بعد میں ہے وہ پانی بعد میں لے گا۔ لیکن اس صحابی کی زبان سے نکلا، ان کان لبن عمتک، یہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، آپ نے طرفداری کی ہے، آپ نے فیصلے کے اندر جانبداری کی ہے،
हुजूर की अदालत पर, हुजूर के इंसाफ पर उंगली उठी, रब्बे जुल जलाल अर्शों पे बोल पड़े, जिब्रील को कुरान देकर भेज दिया ताकि क़यामत तक के इंसानों को पता चल जाए हुजूर मुजस्मा अदालत हैं, मुजस्मा इंसाफ हैं। अल्लाह के नबी कभी नाइंसाफी नहीं फरमाते। और दुनिया को पता चल जाए कि हुजूर की इताअत के बगैर, फैसले को माने बगैर कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता। कुरान उतरा, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। बड़ा ताकीदी हुक्म है, सुनो मुसलमानों। फला व रब्बिका, तेरे रब की कसम, अल्लाह ने कसम उठाई। फला व रब्बिका, तेरे रब की कसम, ला युमिनूना, ये लोग मोमिन हो ही नहीं सकते, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, हत्ता कि ये आपस के झगड़ों में आपको फैसिल न बना लें। जब तक हुजूर को अपने झगड़ों में फैसिल नहीं बनाओगे तुम मोमिन नहीं हो सकते। ईमान के लिए पहली शर्त है, आपस में तनाज़ा हो गया है, शरीयत से फैसला करवाओ, नबी की सुन्नत से फैसला करवाओ। जब हुजूर मौजूद थे तो हुक्म था कि रसूलुल्लाह से फैसला करवाओ। ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। यह खिताब सहाबा को है और सहाबा के बाद पूरी उम्मत को है। इससे इशारा है कि सहाबा के आपस में भी झगड़े होंगे, लेकिन ये झगड़े, इन झगड़ों को कुरान ने कहा फीमा शजरा, फीमा तनाज़ा नहीं फरमाया, फीमा तखासमा नहीं फरमाया, फीमा शजरा फरमाया। इसलिए सहाबा के जो आपस में झगड़े हैं इनको मुशाजरात सहाबा कहते हैं। यहां उलमा मौजूद हैं, पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, वो ये लफ्ज उन्होंने सुना है। सहाबा के आपस में झगड़े हुए, आखिर इंसान जो हैं, जहां इंसान होंगे वहां झगड़े होंगे, फरिश्तों में झगड़े नहीं होते। जिसको अल्लाह ने इंसान बनाया उसमें अल्लाह ताला ने दिल रखा, दिमाग रखा, ख्वाहिशात रखी, वहां इख्तिलाफ फितरी चीज है। एक आदमी की तरजीह दूसरे से मुख्तलिफ है, एक की सोच का जाविया दूसरे से मुख्तलिफ है, इख्तिलाफ राय फितरत इंसान है। लेकिन फरमाया आम दुनिया लड़ती होगी। सहाबा का जो इख्तिलाफ है ये मुशाजरात है। ये मुशाजरात का क्या माना? शजर से है। शजर का माना दरख्त। दरख्त की कोई टहनी नीचे है, कोई ऊपर है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई ऊपर को जा रही है, कोई नीचे को लटक रही है। लेकिन इन सब टहनियों का ताल्लुक एक जड़ से है। वो जड़ कायम है, वो जड़ मजबूत है। सारी टहनियां जड़ से निकल रही हैं और इन जड़ से निकलने वाली टहनियां सब एक जैसी नहीं होती। इसी में दरख्त का हुस्न है। अगर सब टहनियां एक जैसी तरफ जाने वाली हों तो दरख्त हसीन नहीं रहेगा। दरख्त का हुस्न इसी में है कि कोई नीचे टहनी हो, कोई ऊपर टहनी हो, किसी का रुख ऊपर हो, किसी का शिमाल में हो, किसी का जुनूब में हो, किसी का आला में हो, किसी का असफल में हो, लेकिन इन सब टहनियों की बुनियाद एक है। फरमाया सहाबा के भी जो आपस में झगड़े हैं,
جو اختلافات ہیں وہ اسی طرح ہیں، یہ ایک جڑ کے ساتھ قائم ہیں، اور وہ جڑ اسلام کی جڑ ہے، وہ جڑ اللہ کے نبی کی تعلق کی جڑ اور بنیاد ہے، اور یہ اسلام کا حسن ہے، اختلاف رائے۔ اس لیے اگر ٹہنیاں اوپر نیچے ہوں تو درخت کو کاٹا نہیں جاتا، کسی ٹہنی کو برا بھلا نہیں کہا جاتا، صحابہ کو بھی برا بھلا نہ کہو، اور اس کی وجہ سے اسلام کو بھی برا بھلا نہ کہو۔ یہ لفظ شجرہ میں بات آئی تو میں نے عرض کر دی فیما شجر بینہم، اس وقت تک تم مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ حضور کو فیصل نہ بناؤ، اور آج بھی ہمارے لیے یہی حکم ہے، حضور کو فیصل بناؤ۔ آپ کہیں گے حضور تو دنیا میں موجود نہیں ہے، تو پھر کیسے فیصل بنائیں؟ حضور کی سنت موجود ہے، حضور کی شریعت موجود ہے۔ بھائی ایک بچہ باہر چلا جائے، یہ بچے شہر کے ڈسٹرب کریں، توجہ کریں میری طرف۔ حضور کی شریعت موجود ہے، اللہ کے نبی کی سنت موجود ہے، حضور کا دیا ہوا نظام عدل موجود ہے، حدود و قصاص کا نظام موجود ہے۔ اس کے پاس آؤ، قرآن کے پاس آؤ، نبی کی سنت کے پاس آؤ۔ قرآن اترا ہی فیصلوں کے لیے، قرآن اترا ہی عدالت کے لیے، تم نے اسے ختم اور درود کی کتاب بنا دیا، محض ایصال ثواب، جھاڑ پھونک اور تعویذات کی کتاب بنا دیا۔ یہ ساری برکتیں اپنی جگہ درست، میں ایصال ثواب کا بھی قائل ہوں، دم درود تعویذات کا بھی قائل ہوں، لیکن قرآن تعویذات کے لیے نہیں اترا، معاف رکھنا۔ قرآن کیوں اترا؟ قرآن خود بتاتا ہے، پوچھو قرآن سے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ۔ کتنا صاف اللہ نے بتایا، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے قرآن ٹھیک ٹھیک اتارا ہے۔ اللہ کیوں اتارا؟ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، میرے حبیب یہ قرآن آپ کا ماخذ اصلی ہے، اس لیے قرآن اتارا آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کریں۔ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کریں، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اپنی بصیرت کے مطابق فیصلے کریں۔ فیصلہ قرآن سے ہوگا، لیکن فیصلہ کرنے والے کا استدلال، فیصلہ کرنے والے کا استنباط، فیصلہ کرنے والی کی بصیرت کا دخل ہوگا۔ بما اراک اللہ، یہ قرآن سے فیصلہ کروانا ہے، حضور سے فیصلہ کرواؤ، اللہ کے نبی کے پاس آؤ اور فیصلہ کرواؤ۔ حضور نہیں، حضور کے فیصلے موجود، حضور کی سنت اور حدیث موجود، اس سے فیصلے کرواؤ۔ لہذا جامعات اور مدارس کے دارالفتاؤں میں آؤ، علماء کے پاس جاؤ، بیٹھ جاؤ، اسٹامپ لکھ کے دے دو کہ جو شریعت کا فیصلہ ہوگا ہم دونوں فریقوں کو منظور ہوگا، فیصلے کرواؤ۔ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ آج کہتے ہو کہ ملک میں انگریز کا قانون ہے، عدالتیں انگریزی قانون کے مطابق فیصلہ کر رہی ہیں، تو تمہیں کس نے مجبور کیا؟ تم مسلمان نبی کے عاشق ہو، تو نبی کے عاشق کے لیے قرآن نے یہ اصول بتایا کہ فیصلہ حضور کا، شریعت حضور کی، نظام حضور کا، عدالت رسول اللہ کی، اس کے بغیر ایمان نہیں۔ قرآن کو چھوڑ کر، نبی کی سنت کو چھوڑ کر، نظام مصطفیٰ کو چھوڑ کر کوئی ازم نہیں چلے گا، کوئی فلسفہ نہیں چلے گا، کوئی نظام اسلام میں نہیں چلے گا، کوئی رواج نہیں چلے گا، کوئی رسم نہیں چلے گی۔ حضور کی سنت چلے گی، حضور کا طریقہ چلے گا۔ اس لیے فرمایا فیصلے حضور سے کرواؤ۔ پہلی شرط ہے ایمان کے لیے
فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. دوسری شرط ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. نبی کے فیصلے پہ دل میں تنگی بھی نہ لاؤ. فیصلہ حق میں آئے تو قبول کرو، فیصلہ خلاف آئے تو قبول کرو. زبان سے کہنا تو دور کی بات ہے، تنگ دل بھی نہ ہو جاؤ، انا کا مسئلہ نہ بناؤ. آج لوگ انا کا مسئلہ بنا، ہمارے خلاف فیصلہ دے دیا جی، مولانا صاحب بڑے اچھے ہیں، فیصلے مولانا صاحب سے کرواؤ. مولانا صاحب نے فیصلہ کر دیا، نہیں جی یہ انصاف نہیں کیا، ہمارے خلاف فیصلہ کیا. پھر فیصلہ کیا ہوا؟ تو نے خود سے طے کیا ہوا ہے کہ جو تیرے حق میں ہوگا وہ انصاف ہوگا، تو پھر فیصلہ کیا ہوا؟ پھر تو فیصلہ کروانے نہیں آیا، پھر تو فیصلہ سنوانے آیا ہے، پھر تو اپنا فیصلہ ہم پر مسلط کرنے آیا ہے. اس لیے فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. تیسری شرط ویسلموا تسلیما. ادھورا نہیں حضور کے فیصلے کو پوری طرح مان لو، تسلیم کر لو، قبول کر لو. یہ آیت اللہ نے اتاری. اب فیصلے حضور کے چلیں گے، طریقہ حضور کا چلے گا. یاد رکھو اللہ نے حضور کو نمونہ بنا کے بھیجا ہے، ماڈل بنا کے بھیجا ہے. ہم نے دنیا میں جینا ہے. دکھ آ جائے تو دکھ کیسے برداشت کریں، سکھ آ جائے خوشی کا اظہار کیسے کریں، بیمار ہو جائے مقابلہ کیسے کریں، سیاحت ہو تو کیسے زندگی گزاریں، مظلوم ہو تو وقت کیسے گزارے، حاکم بن جائیں حکومت کیسے کریں، عادل بن جائیں عدالت کیسے کریں، انصاف کیسے کریں، طالب علم ہو علم کیسے پڑھیں، استاد ہو معلم کیسے بن جائیں. معیشت کمانی ہے، کیسے معیشت کمائیں، کون سی معیشت اختیار کریں، سیاست کیسے کریں، تجارت کیسے کریں، زراعت کیسے کریں. نمونہ چاہیے تھا. انسان کی فطرت ہے، انسان نمونہ دیکھ کر اپنے آپ کو ڈھالتا ہے، بناتا ہے، نمونہ دیکھ کر کام کرتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے. بچوں نے امتحان دینا ہے، کہتے ہیں ماڈل پیپر لاؤ، ماڈل پیپر جاری کرو. انہیں اندازہ ہو کہ پرچہ کیسا ہوگا. درزی کے پاس جاتے ہو کپڑے سلوانے، جا کے ماپ دیتے ہو کہ نہیں دیتے؟ اپنا ایک بہترین سوٹ اس کو دے دیتے ہو، یہ میری پیمائش کے عین مطابق ہے، اس کے مطابق سینا ہے میرا سوٹ. درزی نے سیا، اس پیمائش پر پورا نہیں اترا، لڑ پڑتے ہو درزی سے، واپس لے سوٹ، میرا کپڑا دے، مجھے پیسے دے، میں نے کرتا اتنا کہا تھا، تم نے اتنا سیا ہے، میں نے بازو کے آستینیں اتنی کہی تھی، تو نے اتنی سی ہیں، میری پیمائش کے مطابق نہیں. اگر پیمائش کے مطابق آپ کی نمونے ماڈل پیمائش کے مطابق کرتا نہیں ہے، کرتا منہ پہ مارتے ہو. میرے رب نے اپنے نبی کو نمونہ بنا کے بھیجا اور اعلان کیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. تمہارے ایمان میں، عقیدے میں، عمل میں، اخلاق میں، کردار میں، معاشت میں، معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، تجارت میں، زراعت میں، تمہاری عائلی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، پڑوس کے ساتھ، برادری کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، رویوں میں، تعلقات میں تمہارا بہترین نمونہ میرا محمد عربی ہے.
اگر تمہارا اللہ پہ ایمان ہے، تمہارا قیامت پہ ایمان ہے، تم اللہ کو لینا چاہتے ہو، تم اللہ کے ذاکر ہو، تو پھر اپنے آپ کو اس نمونے کے مطابق ڈھالو۔ یہ نمونہ میرا محمد عربی ہے، جس کو اللہ نے ڈھال کے بھیجا ہے، جس کو اللہ نے بنا کے بھیجا ہے، جس کو اللہ نے کردار دے کے بھیجا ہے، جس کو اللہ نے اخلاق دے کے بھیجا ہے، جس کو اللہ نے کامل بنا کے بھیجا ہے، جس کو اللہ نے مکمل بنا کے بھیجا ہے، جس کو اللہ نے مجسمہ نور بنایا ہے، جس کو اللہ نے مجسمہ علم بنایا ہے، جس کو اللہ نے مجسمہ عمل بنایا ہے، جس کو اللہ نے مجسمہ اخلاق بنایا ہے، جس کو اللہ نے مجسمہ کردار بنایا ہے، جس کو اللہ نے مجسمہ انصاف بنایا ہے، جس کو اللہ نے مجسمہ مساوات بنایا ہے، جس کو اللہ نے مجسمہ رحمت بنایا ہے، جس کو اللہ نے مجسمہ شفقت بنایا ہے، جس کو اللہ نے مجسمہ رافت بنایا ہے، جس کو اللہ نے مجسمہ مودت بنایا ہے، جس کو اللہ نے مجسمہ انس بنایا ہے، جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، جس کو اللہ نے ہادی عالم بنایا ہے، جس کو اللہ نے پوری کائنات کی راہبری کرنے والا بنایا ہے۔ نمونہ یہ ہے، مثال یہ ہے، اور عمل کے لیے تمہارے لیے سب سے بڑا روشن چراغ یہ ہے، انہیں دیکھتے چلو، اپنے آپ کو ایسے بناتے چلو۔ باپ ہو تو فاطمہ کے ابا کو دیکھو، شوہر ہو خدیجہ اور عائشہ کے شوہر کو دیکھو، بیٹے ہو عبداللہ کے در یتیم کو دیکھو، اگر تم یتیم ہو گئے ہو تو آمنہ کے لال کو دیکھو، غریب ہو تو پھر آمنہ کے اس در یتیم کی غربت کو دیکھو، بھوک لگی ہے کھانا نہیں کھایا تو آمنہ کے اس در یتیم کو دیکھو جو دو مافاقوں سے رہتے تھے، جن کے پیٹ پر پتھر بندھے رہتے تھے، دولت مند بن گئے ہو، اللہ نے دولت دی ہے تو جعرانہ کے مقام پر کئی ہزار اونٹ اور بکریاں تقسیم کرنے والے اپنے آقا کو دیکھو، اگر تم تاجر ہو تو خدیجۃ الکبریٰ کا مال لے کر شام جانے والے اس تاجر کو دیکھو، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور عبد الرحمن ابن عوف جیسے تاجروں کو ہدایت دینے والے اس نبی کو دیکھو جس نے تجارت کے اصول بتائے ہیں۔ اگر تم عبادت گزار ہو تو میرے نبی کی طرح تم شب بیداری کرو، میرے نبی کی طرح نماز پڑھو، میرے نبی کی طرح روزہ رکھو۔ اگر تم گھر والے ہو، خاندان والے ہو، اس محمد عربی کو دیکھو جس کا اپنا خاندان ہے۔ تم جو بھی ہو نمونہ محمد عربی ہیں۔ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو اللہ نے نمونہ بنایا ہے، نمونہ بن حضور کی اتباع کرو۔ یہ صرف میرے نبی محبت کے اظہار کے لیے نہیں ہے، محبت منزل نہیں، منزل اطاعت ہے، محبت مقصود ہے، اطاعت مطلوب ہے۔ آج اطاعت کوئی نہیں، خالی محبت کے نعرے، راستے میں کھڑے ہوئے ہو۔ جنت تک پہنچنے کے لیے حضور کی اطاعت ضروری، اللہ کی محبت کے لیے حضور کی اطاعت ضروری۔ وہ خود کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ چاہتے ہو کہ رب کے محبوب بنو تو میرے حبیب کی اتباع کرو، میرے حبیب کی فرما برداری کرو، میرے حبیب کی سنتوں کو زندہ کرو، میرے حبیب کے طریقوں کو زندگی میں لاؤ، میرے حبیب کے طریقوں کو معاشرے میں لاؤ، میرے حبیب کے طریقوں کو گھرانے میں لاؤ، میرے حبیب کے طریقے کو اپنی دکان پہ لاؤ، میرے حبیب کے طریقے کو اپنی فیکٹری میں لاؤ، میرے حبیب کے طریقے کو اپنی نوکری میں لاؤ، میرے حبیب کے طریقے کو اپنی ملازمت میں لاؤ، میرے حبیب کے طریقے کو اپنی عدالت میں لاؤ، میرے حبیب کے طریقے کو اپنے ایوانوں میں لاؤ، میرے حبیب کے طریقے کو اپنی پارلیمنٹ میں لاؤ، میرے حبیب کے طریقے کو اپنے بینکوں میں لاؤ، میرے حبیب کے طریقے کو اپنے کالجوں میں لاؤ، میرے حبیب کے طریقے کو اپنی یونیورسٹیوں میں لاؤ، میرے حبیب کے طریقوں کو اپنے سکولوں میں لاؤ، میرے حبیب کے طریقوں کو اپنے مدرسوں میں لاؤ، میرے حبیب کے طریقوں کو اپنی برادریوں میں لاؤ، میرے حبیب کے طریقوں کو اپنی شادی بیاہ میں لاؤ، میرے حبیب کے طریقوں کو اپنی
खामियों फोतीदगियों में लाओ, मेरे हबीब के तरीकों को अपने ईसाले सवाब में लाओ, मेरे हबीब की तरीकों को अपनी आदान में लाओ, मेरे हबीब के तरीकों को अपने नमाज में लाओ, मेरे हबीब के तरीकों को अपनी तिलावत रियाजत में लाओ, मेरे हबीब के तरीकों को अपनी तहज्जुद और नमाज में लाओ, मेरे हबीब के तरीकों को अपने सदकों खैरातों में लाओ, मेरे हबीब के तरीकों को अपनी विलादत से लेकर मौत तक जिंदगियों में लाओ। अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, अल्लाह तुम्हें अपना वली बना लेगा। विलायत सुन्नत से आती है, याद रखो। कायनात में कोई ऐसा वली नहीं है जो हुजूर के तरीके पर न चलाओ। जो हुजूर के तरीके पे नहीं चलता वो वली नहीं है, वो शैतान है। चाहे वो जितना बड़ा करमते दिखाने वाला हो। विलायत रसूलुल्लाह के कदमों से मिलती है, हुजूर के नक्शे कदम से मिलती है। मैं किसी बेनमाजी को वली नहीं मानता, मैं इज्जत के किसी लुटेरे को वली नहीं मानता। कारे शैता में कुनद न मशवली गर ईनस्त वली लानत बर वली। मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह का शेर है। कारे शैता में कुनद न मशवली, काम करता है शैतानों वाले, नाम रखवाता है वली। काम शैतानों वाले, रीछ कुत्ते की लड़ाई, मोटरसाइकिल की ब्रेकों की तरह मूछे, नमाज एक नहीं पढ़नी, रमजान में रोजा कोई नहीं रखना, पैसा सूद के में बैंकों में सूद पर रखा हुआ है। मुआशरत सारी की सारी गंदी है, जिसका लेता है वापस नहीं करता, पैसे हड़प, कर्जा हड़प, बेवा की जमीन पे कब्जे, यतीमों की जमीन पे कब्जे, बीवी का हक मार खा गया, तलाक ऊपर को दे दी, पड़ोसी को सता रहा है, तंग कर रहा है, झूठे मुकदमे, झूठे इल्जामात, और नाम है वली का। मैं बड़ा वली हूं, मैं साहिबजादा हूं, मैं फलां अल्लाह वाले का साहिबजादा हूं, मखदूम ज़ादा हूं। इस्लाम में ये फलसफा नहीं है, याद रखो, ये नहीं है फलसफा। इस्लाम में फलसफा ये है कि जो हुजूर का जितना ताल्लुक वाला है, जितना अकीदत और इताअत वाला है, वो उतना बड़ा अल्लाह का वली है। इसलिए अल्लाह ने हमें नबी की सुन्नत दी। हुजूर के तरीकों को अपनाओ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा अजीब जुमला इरशाद फरमाया। इमाम मालिक फरमाते हैं, हुजूर की सुन्नत ऐसी है कमसल सफीनत नूहिन मन रकीबहा नजा व मन लम यरकबहा हलक। हुजूर की सुन्नत नूह अलैहिस्सलाम के बेड़े की तरह है। जो बेड़े पे सवार हुआ था बच गया था, जो नहीं सवार हुआ था डूब गया था। जो रसूलुल्लाह की सुन्नत पे चलेगा वही कामयाब है, जो हुजूर के तरीके को छोड़ेगा वही नाकाम है। फरमाए मेरी सुन्नत को इख्तियार करो, मेरे तरीके को इख्तियार करो, मुझे देखते चलो, अमल करते चलो, नजात ही नजात है, कामयाबी ही कामयाबी है। इसको हुजूर ने एक मिसाल के साथ समझाया। मैं चंद हदीसें बयान करने लगा हूं। मेरे आका ने फरमाया, मेरी मिसाल ऐसी है, कमसल रजुलिन बना दारा, एक शख्स ने घर बनाया, कोठी बनाई, बंगला बनाया, विल्ला बनाया। फजाल फीहा मदुबतन, घर मुकम्मल हो गया, उसने एक दावत सजाई, दस्तरखान लगाया, एक बंदे को भेजा, जाओ लोगों को बुला के ले आओ, मेरी बिरादरी को बुला के ले आओ, मेरे दोस्तों को बुला के ले आओ, फला दिन इतने बजे खाना होगा, मैंने घर बनाया है, दावत होगी, आओ दावत खाओ, खाना खाओ। फरमाया फमन अजाबद दाइया दखलत दार वकल मिनल मादुबा, जो इस दावत देने वाले की बात को मानेगा वो घर में भी आएगा, खाना भी खाएगा, उसे दावत भी मिलेगी। वमन लम युजिबिद दाई, और जिसने दावत देने वाले की दावत को कबूल नहीं किया, लम यदखुलिद दारा वलम याकुल मिनल मादुबा, न वो घर में आएगा न उसको दस्तरखान से खाना मिलेगा। फरमाया सुन लो सुन लो अल्लाह के बंदो सुन लो, अल्लाह ने जन्नत वाला घर बनाया है,
اس میں دعوت بنائی ہے، مہمانی بنائی ہے، وہ تمہیں مہمان بنانا چاہتا ہے۔ مجھ محمد عربی کو بھیجا، میں جا کر تمہیں دعوت دوں، تمہیں بلاؤں، میری مانو گے تو جنت بھی ملے گی، جنت کی مہمانی بھی ملے گی۔ مجھ محمد عربی کی نہیں مانو گے، نہ جنت ملے گی نہ جنت کی نعمتیں نصیب ہوں گی۔ جنت حضور کے نقش قدم میں ہے، اگر حضور کی اطاعت کوئی نہیں، جنت کوئی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں انا اول من يدخل الجنہ، سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا، پھر حضور کے بعد حضور کے اتباع کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ جنت تو میرے نبی کے نقش قدم میں اللہ نے رکھی ہے، اس لیے حضور کو نہیں، حضور کو بھی مانو، حضور کی بھی مانو، حضور کی سنتوں پر عمل کرو، طریقوں پر عمل کرو۔ ربیع الاول کا یہ پیغام ہے، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ میں یہ آپ کو قرآن سنا رہا ہوں، یہ حدیث سے سنا رہا ہوں۔ ہم تو یوں میلاد بیان کرتے ہیں، حلوے والی میلاد ہمارے پاس نہیں ہے کہ تمہیں جھوٹی جھوٹی باتیں سنا کے خوش کر دوں اور تم میری جیب بھر کے خوش کر دو۔ میں تو وہ مولوی ہوں کہ تم سے پانی کا گلاس بھی نہیں پیتا، شہر کا واحد خطیب ہوں جس کی کوئی تنخواہ نہیں ہے، جس کا کوئی نذران، آج کل نذرانہ کہتے ہیں، نذرانہ کوئی نہیں۔ تو سب میں دیوبندی ڈھیر سخی ہوئے ماشاءاللہ، آدھے ہوئے مولوی کپڑے پاتی کیوں ہوتے۔ توجہ فرمائے مولوی صاحب، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، انکار کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ قیل من ابا، صحابہ نے پوچھا حضرت انکار کون کرتا ہے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری بات مانے گا جنت میں جائے گا، جو میری بات نہیں مانتا وہ انکار کر رہا ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جو میری بات نہیں مانتا، میری سنت کو نہیں مانتا، وہ انکار کر رہا ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت حضور کی اطاعت میں ہے، ایمان حضور کی اطاعت کے ساتھ ہے، اللہ کی محبت حضور کی اطاعت کے ساتھ ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ میری سنتوں کو اختیار کرو، میری سنتوں کو مضبوطی سے تھامو۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میں ہر جمعے خطبے میں پڑھتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں ایک دن حضور نے واعظ کیا، ایسی نصیحتیں فرمائی، آنکھیں چھلک پڑی، ہم سب رونے لگ گئے، جسم کپ کپانے لگے، آنکھوں سے آنسو روا دوا ہو گئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کأنہ موعظۃ مودع، ایسا لگتا ہے آپ کا الوداعی درس ہے، الوداعی واعظ ہے، الوداعی خطبہ ہے، فاوصنا، ہمیں وصیت فرما دے، ہم کیا کریں آپ کے دنیا سے جانے کے بعد، ہم زندگی کیسے گزارے۔ سنو شیر آباد والو، میرے نبی نے وصیت فرمائی، اور وہ وصیت میں ہر جمعے عربی کے خطبے میں آپ کو سنایا کرتا ہوں، آج میں اس کا مفہوم بھی بیان کر دوں۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی، میرے طریقے کو ضرور بالضرور، میرے طریقے کو اختیار کرنا، لازم پکڑنا میرے طریقے کو، میری سنت کو، میری اداؤں کو، میرے اقوال کو، میرے افعال کو، میری تقریرات کو، میری پسند کو اختیار کرنا، اس کو لازم پکڑ لینا، زندگی کا جز بنا لینا۔ علیکم بسنتی۔ اللہ اکبر۔ شکل چہرے میں دیکھنا کیسی ہے، پھر میری شکل پڑھ لینا سیرت میں کیسی ہے۔ تو میری شکل شیشہ ہے، میری شکل میں اپنی شکل دیکھنا، اگر شکل تیری دوسری ہو تو شکل ٹھیک کر لینا۔ وضع میں ہو تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ نہ شکل ہماری نبی والی، نہ عمل ہمارا نبی والا، نہ گھر کا نظام نبی والا، ہیں ہم بڑے عاشق رسول، ہیں بڑے عاشق رسول۔ بھائی یہ دھوکہ ہے، یہ خیال استو محال استو جنوں، یہ کوئی محبت نہیں، یہ دھوکہ ہے۔
باپ کی ایک نہیں ماننی، پانی کا گلاس بھی باپ کو نہیں پلانا۔ ہو تم باپ کے بڑے خدمت گزار، بڑے غیرت مند، باپ کے فرما بردار، جھوٹ بولتے ہو، تم نہیں ہو فرما بردار۔ حضور کی فرما برداری تب ہوگی جب حضور کی اطاعت کرو گے۔ علیکم بسنتی، میری سنتوں کو لازمی طور پہ اختیار کر لو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے بعد جو میرے 4 خلیفے ہیں، ہدایت دینے والے ہیں، ہدایت دیے ہوئے ہیں، راشد ہدایت دینے والا، مہدی ہدایت یافتہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کے نقش قدم پہ چلنا، ان کی سنت میری سنت ہے، وہ میری سنت کی تعبیر ہے، تشریح ہے، ان کی اقتداء کرنا۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمسکوا بها، مضبوطی سے پکڑ لینا میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو، ایسے مضبوطی سے پکڑ لینا۔ تمسکوا بها وعزوا علیہا بالنواجذ، یہ محاورہ ہے، لفظی معنی ہے داڑوں میں دے دینا، یعنی مضبوطی سے تھام لینا۔ اور اگلی نصیحت، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نئی نئی باتیں بنانے سے بچنا، دین کو گھٹانے سے بچنا، دین کو بڑھانے سے بچنا، اس لیے کہ دین گھٹاؤ گے یا دین بڑھاؤ گے تو حضور نمونہ نہیں رہیں گے، حضور سے آگے نکل جاؤ گے، اللہ کے نبی سے آگے نکل جاؤ گے۔ لہذا دین میں نئی نئی باتیں نہ گھسیڑنا، میرا دین اللہ نے مکمل کر دیا ہے، حضور پہ مکمل ہوا ہے، حضور بھی کامل، کہو حضور کا دین بھی، جیسے حضور کے بعد نبی اور کوئی بنا نہیں سکتے، ایسے حضور کے دین کے مکمل ہو جانے کے بعد اس دین کو گھٹا بھی نہیں سکتے، بڑھا بھی، سارے بولو، نہیں سکتے۔ یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، اصول کی بات۔ نمونہ حضور ہیں، اذان جیسے حضور نے دی ویسے دو، گھٹاؤ گے بڑھاؤ گے تو حضور جیسی اذان نہیں رہے گی۔ نماز ویسے پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ بدعت والا ہمیشہ جب نئی بات گھڑتا ہے تو خوبصورت سمجھ کر، دین سمجھ کر گھڑتا ہے، بات اچھی ہوتی ہے، لیکن چونکہ حضور نے وہ کام نہیں کیا اس لیے اللہ کو بھی وہ کام قبول نہیں ہے، بدعت اللہ کو قبول نہیں ہے، جاہلیت کے رواج اللہ کو قبول نہیں ہے، اپنے گھڑے ہوئے رسم رواج، ہندوؤں کے رواج اللہ کو قبول نہیں ہے، محمدی طریقہ میرے رب کو قبول ہے۔ اس پہ آؤ، حضور کے طریقے پہ آؤ۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک آدمی کو چھینک آئی، چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ سارے بولو، اونچا بولو، یار اللہ کا کی حمدی کر رہے ہو نا، اور اونچا بولو، الحمدللہ۔ حضور نے الحمدللہ کہا، چھینک آئی، حضور نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پہ 6 حق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے اس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو تم جواب میں کیا کہو؟ یرحمک اللہ۔ ایک آدمی کو، حضور کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، بہت بڑے متبع صحابی، اس کو چھینک آئی، اس نے چھینک پہ کہا السلام علی رسول اللہ۔ حضور نے کیا کہا تھا؟ بولو، بولتے نہیں ہو بھائی، ادھر والے بولو۔ چھینک پر حضور نے کیا سکھایا؟ اس نے کیا کہا؟ السلام علی رسول اللہ۔ کس کے سامنے؟ کسی پیر، مرشد، مولوی، کسی فرقے کے لیڈر کے سامنے نہیں، پیغمبر کے متبع سنت، صاحب تقوی، صحابی رسول عبداللہ بن عمر کے سامنے۔ ابن عمر نے فرمایا تو نے ایسا کام کیا ہے جو حضور نے نہیں کیا۔
اس نے کہا حضرت میں نے کوئی غلط کام کیا؟ فرمایا کام بہت اچھا ہے، جملہ بہت پیارا ہے، ہم سب حضور پہ سلام بھیجتے ہیں، لیکن اس موقع پر اللہ کے نبی نے یہ جملہ نہیں کہا۔ جب اس موقع پہ اللہ کے نبی نے یہ جملہ نہیں کہا، تو کہے گا اور اس کو دین سمجھ کر کہے گا، بدعت بن جائے گا۔ فرمایا ایسا کام نہ کرو، اس لیے کہ نمونہ حضور ہے، حضور نے یہاں یہ جملہ نہیں کہا۔ میری بات اب سمجھ میں آ گئی؟ بعض کام بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، لیکن وہاں حضور نے یہ کام نہیں کیا، ہمیں حکم ہے نہ کرو، بدعت بن جائے گا۔ میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ابھی اذان جمعہ ہوگی، پہلی ہو چکی، دوسری ہوگی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ٹھیک دی اذان میں نے؟ سوچ کے جواب دو یار، سوچ لو، محمد رسول اللہ کا انکار کر رہے، کافر ہو جاؤ گے۔ کہا جائے گا محمد الرسول اللہ کا جملہ برحق ہمارے ایمان کا جز، جو اس میں رتی برابر شک کرے کافر۔ لیکن مولانا صاحب آپ ٹھیک ہے اپنی جگہ ممبر رسول پہ بیٹھے ہیں، مولوی ہیں، عالم ہیں، دنیا آپ کو لقب دیتی ہے، بخاری پڑھاتے ہیں، مشکات پڑھاتے ہیں، لیکن ہم 14 صدیوں سے پڑھتے آئے، سنتے آئے، نبوی اذان میں نہ اذان کے آخر میں محمد الرسول اللہ نہیں تھا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تھا۔ اللہ الہ الا اللہ پر نبی نے اذان مکمل کی، صدیق نے اذان مکمل کی، فاروق نے اذان مکمل کی، عثمان نے اذان مکمل کی، علی نے اذان مکمل کی، حسنین نے اذان مکمل کی، صحابہ نے اذان مکمل کی، تابعین نے مکمل کی۔ 14 صدیوں سے 15 صدیوں سے اذان لا الہ الا اللہ پہ مکمل ہوتی ہے۔ اگلا جملہ ہے تو سچا، ہے تو برحق، لیکن اس جگہ کا ہے، بولو اس جگہ کا ہے نہیں، حضور نے نہیں کہا، لہذا اذان وہ دو جو مسنون اذان ہے، اس طرح نہ کرو جو کام حضور نے کیا نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ بدعت اسی طرح ہوتی ہے کہ کوئی آخر میں محمد رسول اللہ بڑھا دے، اسی کو بدعت کہتے ہیں، وہ دین کے نام پر ہوتی ہے، لیکن نبی نے یہ سمجھایا ہے، میں نمونہ ہوں، میری سنت، اور اگر میری سنت کا نمونہ دیکھنا ہو، ابو بکر عمر عثمان و علی کی زندگیوں کو دیکھ لینا، صحابہ کی زندگیوں میں دیکھ لینا، اگر وہ عمل صحابہ کی زندگیوں میں ہے تو قبول کرو، نہیں ہے تو چھوڑ دو، وہ دین نہیں، وہ سنت نہیں، صرف حضور کا راج ہے، اب صرف حضور کا راج، پچھلے نبیوں کا بھی راج نہیں۔ تورات بڑی اونچی کتاب تھی، اب نہیں چلے گی، اب محمد عربی کی کتاب چلے گی۔ موسیٰ اونچے نبی تھے، لیکن موسیٰ کا حکم نہیں چلے گا، حضور کا حکم چلے گا۔ حضرت عمر تورات لائے کہیں سے، پڑھنے لگے، اللہ کے نبی کے سامنے تورات پڑھتے جا رہے ہیں، عربی زبان میں، عبرانی سے ترجمہ تھا، ٹرانسلیٹ تھی عربی میں، حضور کے چہرے پہ غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ حضرت عمر کو نہیں پتا، صدیق کی نظریں تو نبی کے چہرے پر رہتی تھیں، یہ تو صدیق کا کمال تھا، دیکھا چہرہ اطہر پر غصے کے آثار ہیں، فرمایا عمر سکلت کالسواکل، تجھے عورتیں روئیں مرے تو، اور تجھے عورتیں روئیں، اما ترى ما بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا، آپ بڑے نفیس طبیعت کے تھے، آپ کے چہرے پہ ناگواری کے آثار ہیں، دیکھ نہیں رہا۔ عمر نے یوسف نظر اٹھا کے دیکھی تو کانپ گئے، کہنے لگے اعوذ بغضب اللہ وغضب رسولی، اللہ
तेरी नाराजगी से पनाह में आता हूं, तेरे रसूल की नाराजगी से भी पनाह में आता हूं। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। अल्लाह मैं तेरे रब होने पे राजी, मोहम्मद के नबी होने पे राजी, इस्लाम के दीन होने पे राजी। मेरे नबी ने फरमाया, ओए सुनो सुनो उमर, अमुतहव्विकूना अंतुम कमा तहव्वकतिल यहूद वन नसारा। हदीस की लफ्ज पढ़ रहा हूं, अमुतहव्विकूना अंतुम, ऐसे तुम हैरान मुतरद्दिद रहोगे जैसे यहूदी और ईसाई अपने दीन के बारे में हैरान थे। निकलो इस हैरानगी से, यकीन की कैफियत पैदा करो। लक़द जिअतुकुम बिहा नक़ियतम बैज़ा, मैं वो सुन्नत लाया, मैं वो शरीयत लाया जो दूध की तरह, मक्खन की तरह सफेद है, साफ है, सूरज की तरह चमकदार है, रोशन है। इसके होते हुए अब तुम्हें तौरात की जरूरत नहीं, इसके होते हुए तुम्हें किसी बिदअत की जरूरत नहीं, इसके होते हुए तुम्हें हिंदुओं के रस्मों की जरूरत नहीं, इसके होते हुए अंग्रेजों के तरीके की जरूरत नहीं, इसके होते हुए मगरबी तमद्दुन की जरूरत नहीं, इसके होते हुए बिरादरियों के रिवाजों की जरूरत नहीं। लक़द जिअतुकुम बिहा नक़ियतम बैज़ा, ये दूध की तरह सफेद है, सूरज की तरह चमकदार है। और सुनो, लौ कान मूसा हय्यन लमा बसियहु इल्ला इत्तिबाई व फी रिवायतिन लौ बदा लकुम मूसा लमा बसियहु इल्ला इत्तिबाई। आज अगर अल्लाह मूसा को दुनिया में ले आए तो वो तौरात को नहीं, कुरान को मानेंगे, वो अपनी सुन्नत को नहीं, मोहम्मद अरबी के तरीके पर चलेंगे। लौ कान मूसा हय्या लमा बसियहु इल्ला इत्तिबाई। तो इत्तिबा किसकी करनी है? सारे बोलो हुजूर की। और शर्माया ना करो, साहबा नहीं शर्माते थे। हजरत उस्मान को हुजूर ने भेजा, जा हुदैबिया के मौके पे अपनी मक्के वालों को समझा, मैं उम्रे के लिए आया हूं, लड़ने के लिए नहीं आया। उस्मान सफीर रसूल बन के जा रहे हैं, ये चादर टखने से ऊपर है, यहां तक है, बंधी हुई है। इनके अजीज ने कहा, उस्मान तुम मक्का के चौधरियों वडेरों कुरैशियों के पास सफीर बन के जा रहे हो, वो इस लिबास को पसंद नहीं करते, चादर नीचे कर लो, टखने से नीचे कर लो। यहाँ का रिवाज है, जो वडेरे हैं, सरदार हैं, वो अपने टखने से नीचे शलवार चादर रखते हैं। उस्मान ने फरमाया, इनकी खातिर मैं अपने नबी के तरीके को, महबूब तरीके को छोड़ दो, नहीं हो सकता, नहीं करूंगा ऐसे। मरऊब होने की जरूरत नहीं। जुसामा एक सहाबी हैं, हजरत उमर ने भेजा रूम के, ईरान के बादशाह के पास, किसरा के पास सफीर बन के गए। सोने की कुर्सियां पड़ी थी, जाके बैठ गए। बाद में देखा, ख्याल हुआ तो सोने की कुर्सी है, फौरन कुर्सी नीचे से निकाल दी। बादशाह हंसने लगा, कहता ये सोने की कुर्सी है। फरमाया, हाँ इसीलिए तो उतरा हूं, मोहम्मद अरबी ने हमें सोने की कुर्सियों पे बैठने से मना किया है। मुगीरा बिन हजरत हुदैफा बिन यमान रजी अल्लाहु अन्हु मुज़ाकरात डायलॉग के लिए गए। सुपर ताकत ईरान, इसके बादशाह के पास बैठे थे। उसने खाना लगवाया, शाही मेहमान है, खाना खा रहे हैं, लुकमा जमीन पे गिर गया। उस लुकमे को उठाया, उठा के साफ करने लगे। किसी ने कान में कहा, बादशाह क्या कहेगा कि तुम अरब के बद्दू हो, देहाती हो, जमीन पे गिरा हुआ लुकमा खा रहे हो। तो गुस्से में आ गए, कहने लगे, अनत्रुकु सुन्नता नबिय्यिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हमका। इन बेवकूफों, दुनिया के पुजारियों, इन बादशाहों की खातिर मैं अपने रसूलुल्लाह का तरीका छोड़ दूं, ये नहीं हो सकता। इस तरह इत्तिबाए सुन्नत करो, शक्ल में, सूरत में, लिबास में, निजाम में, मसाइल में, शरीयत में, खुशी में, गमी में। ये मैं समझाना ये चाहता हूं। रबीउल अव्वल का पैगाम है हुजूर की इत्तिबा, हुजूर की सुन्नत की पैरवी करना। हुजूर ने एक सहाबी की बड़ी अजीब बात फरमाई। ये हजरत अनस की रिवायत है। फरमाया, अनस बेटा कोशिश करो सुबह शाम तुम्हारे दिल में किसी का कीना ना हो, दिल में कीना ना रखा करो, बोझ ना रखा करो। इन इस्तताअत अन तुस्बिहा व तुमसिया व लैसा फी क़ल्बिका ग़िश्शुन लिअहदिन फ़फ़अल व ज़ालिका मिन सुन्नती। ये मेरी सुन्नत है।
من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے پیار کیا، مجھ محمد سے پیار کیا، جس نے مجھ محمد سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اس لیے حضور نے فرمایا لوگوں جب سنت ذبح ہو گئی ہو، رواجوں کا دورہ ہو، مغربی اور غیر ملکی تہذیب مسلط ہو، اس وقت میری سنت کو جو زندہ کرے گا، من تمسک سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، اس کو 100 شہیدوں کا اجر ملے گا، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. ایک چھوٹی سی کتاب ہے حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علیکم بسنتی، چھوٹا سا کتابچہ، اس کو جیب میں رکھ لو. ہر کام میں حضور کی سنتیں لکھی ہوئی ہیں. روزانہ ایک صفحہ پڑھ لیا کرو، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا کرو. ایک ایک سنت پہ اللہ 100 شہید کا ثواب عطا فرمائیں گے. اللہ ہمیں حضور کی سنت والا بنائے، بدعتوں رواجوں سے بچائے. آمین تو کہہ دو. اس لیے ہمارا نام ہی اہل سنت ہے. اپنا نام کی تو لاج رکھا کرو. اکھا تو اندھی تے نہ نور بھری، سارے کاموں میں بدعتیں، اور کہتا ہے میں اہل سنت ہوں. اور بھئی اہل سنت وہ ہے جس کے ہر کام میں نبی کی سنت ہو. آپ کو پتہ ہے ہر سال ہمارے جامعہ کے زیر انتظام 13 ربیع الاول کو سٹی چوک پر سیرت النبی کا عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے. اس دفعہ بھی 18 ستمبر بنتی ہے 13 ربیع الاول بدھ کے دن، بعد نماز عشاء سٹی چوک پر عظیم الشان اجتماع ہوگا. بڑے بڑے علماء شعراء تشریف لائیں گے. آپ بمائے احباب کے جماعت کے تشریف لائیں. سبحان ربک رب العزت. www.darsequran.com